بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان بہو کی زندگی کے واقعات کا بیان ہو رہا تھا۔ آج مزید کچھ واقعات بیان کریں گے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین و ارشادات اور نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو ایک مرتبہ پھر دہلی کے بازاروں میں گھومتے جامع مسجد دہلی تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ جامع مسجد دہلی اس وقت نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہاں موجود نمازیوں پر ایک نگاہ دوڑائی تو سب کو روحانی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس دن مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر بھی اپنے ارکان سلطنت کے ہمراہ نماز ادا کرنے میں مشغول تھا۔ مسجد میں بے پناہ ہجوم ہونے کی وجہ سے آپ کو جوتیاں رکھنے والی جگہ پہ کھڑا ہونا پڑا تھا، اور آپ نے وہیں سے سب نمازیوں پر نگاہ خاص فرمائی تھی، جس سے تمام مسجد میں شور برپا ہو گیا۔ آپ کی اس نگاہ نے اورنگزیب عالمگیر، قاضی شہر اور کوتوال شہر کے علاوہ باقی سب پر اثر کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے عرض کیا، اے اللہ کے نیک بندے، ہمارا کیا گناہ ہے اور ہماری کیا تقصیر ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا گیا اور ہماری طرف آپ نے کچھ توجہ نہ فرمائی۔ حضرت سلطان بہو نے فرمایا، ہم نے تو ہر ایک پر یکساں توجہ دی ہے، تم لوگوں پر اس لیے اثر نہیں ہوا کیونکہ تمہارے دل سخت ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے عرض کیا، حضور ہمارے حال پر بھی نظر کرم کیجیے اور ہمیں بھی یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائیے۔ حضرت سلطان بہو نے فرمایا، میری کچھ شرائط ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب ان شرائط کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا، تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور بسمادگان کے لیے دنیاوی مال و متاع کی مروت نہ کریں اور ہمارے گھر کبھی نہیں آئیں گے، تاکہ تمہارے دنیاوی مال کی وجہ سے ہمارے اہل و عیال بھی دنیاوی جھگڑے اور فساد میں مبتلا ہو کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ عالمگیر نے کہا، مجھے تمام شرائط منظور ہیں اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں یا میرے اہل و عیال میں سے کوئی بھی آپ یا آپ کی اولاد کو تانگ نہیں کرے گا۔ پھر حضرت سلطان بہو نے عالمگیر پر بھی توجہ خاص فرمائی، اسے بھی فیض خاص سے نوازا۔ بعد ازاں جب وہاں سے جانے لگے تو اورنگزیب عالمگیر نے التجا کی کہ مجھے کچھ عنایت کیا جائے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگزیب شاہی تعریف فرمائی، جسے شاہی محرروں نے اس وقت لکھ لیا اور اس ارشاد نامہ کو بطور یادگار رکھا۔ حضرت سلطان بہو مقصد حقیقی کی تلاش میں تقریباً 30 برس تک سرگرداں رہے اور مرشد کامل کی تلاش میں آپ نے شور کوٹ سے بغداد اور پھر بغداد سے دہلی تک کا سفر کیا۔ دہلی میں دادا مرشد سے فائدہ حاصل کیا، پھر شور کوٹ واپس تشریف لا کر مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ کے روحانی فیوض و برکات سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری سے حصول فیض کے بعد آپ کی اضطرابی کیفیت مزید بڑھ گئی اور آپ کی یہی کیفیت آپ کو جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں لے گئی۔ آپ کو علم لدنی حاصل تھا، آپ کی صحت برصغیر پاک و ہند تک محدود رہی اور آپ کو اس دوران بے شمار مشاہدات و تجربات سے گزرنا پڑا۔ آپ کی نگاہ سے بے شمار ہندو جوگی اور سنیاسی اپنے فاسد خیالات سے باہر نکلے اور اپنے مشرکانہ لباس اتار پہن آپ کی نگاہ کرم سے وہ خدائے واحد پر ایمان لائے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ابدال کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ حضرت سلطان بہو چند درویشوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی جانب روانہ ہوئے۔ راستہ میں دریا سندھ کے نزدیک ایک گاؤں چھبری تھا۔ اس گاؤں میں ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ حضرت غیاث الدین تیغبراں رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی تھا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ جب درویشوں کی جماعت کے ہمراہ وہاں پہنچے تو چاشت کا وقت تھا۔ ساتھی درویشوں نے عرض کیا کہ حضور اگر حکم کریں تو کچھ دیر گاؤں میں ٹھہر کر روٹی پکا لیں۔ آپ نے اجازت مرمت فرما دی اور ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ عورت خدا ترس تھی اور درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ کے ہمراہی اس اس عورت کے ساتھ مل کر روٹی پکانے لگے۔ اس عورت کی ایک شیرخوار بچی تھی جو پگوڑے میں سو رہی تھی۔ اتفاقاً وہ اس وقت بیدار ہو گئی جب ماں کام میں مصروف تھی۔ اس بچی نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ عورت کام میں مشغول تھی اور وہ کام چھوڑ کر بچی کے بعد نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے بیٹھے بیٹھے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بابا میری بچی کے پگوڑے کو ہلا دو تاکہ یہ چپ ہو جائے اور میں مطمئن ہو کر کام کر سکوں۔ حضرت سلطان بہو بچے کے پگوڑے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی صدا لگانے لگے۔ اس کو سن کر بچی خاموش ہو گئی اور سو گئی۔ جب وہ عورت کھانا پکا کر فارغ ہوئی تو اس نے آپ سے کہا، بابا جی آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے سارا کام بخوبی کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے صرف پگوڑے کو ہی نہیں ہلایا بلکہ تیری بچی کو بھی ہلا دیا اور اسے ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی رہے گی۔ اس عورت نے جب حضرت سلطان بہو کا فرمان سنا تو اس پر بھی اثر ہو گیا اور وہ رونا شروع ہو گئی اور پھر اللہ اللہ کا ورد کرتے کرتے آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، مگر آپ کی نگاہ کیمیا کے اثر سے
اس شیرخوار بچی کی کایا پلٹ گئی۔ وہ بچی بڑی ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا تعلق بلوچی قبیلہ مستوئی سے تھا اور اب کا مزار پاک قصبہ خان میں واقع ہے اور مرجع گاہ خلائے کے خاص و عام ہے، جہاں ہزاروں زائرین حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو ایک مرتبہ پنجاب کے علاقہ دامنی کو مغربی جبل اسود کی جانب روانہ ہوئے۔ اس علاقے میں آپ نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو مویشی چرا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی تو اپنی مویشی چرانا بھول گیا اور آپ کے گرد دیوانہ وار رقص کرنے لگا کہ جب آپ نے اس پر دوسری مرتبہ نظر ڈالی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دور گئے تھے کہ آپ کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہ لڑکا خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو اپنا کام کرو۔ لڑکے نے عرض کیا کہ حضور میرا یہاں کیا کام ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنی مویشی چراؤ کہ تمہارے بعد ان کا کیا ہوگا۔ لڑکا بولا حضور جن کے وہ جانور ہیں وہ جانے۔ آپ نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی مگر وہ اپنی ارادہ پر قائم رہا اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ لیا اور کوہ شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام کھتران تھا اور بعد میں وہ آپ کے نامور خلیفہ بنے اور حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت سلطان بہو پر ایک کیفیت یہ بھی طاری ہوئی کہ فکر دنیا سے آزاد سیاحت میں مصروف رہے۔ انہیں دنوں آپ نے 2 مرتبہ کھیتی باڑی کی غرض سے بیلوں کی جوڑی خریدی۔ آپ خود ذکر خداوندی میں مشغول ہو جاتے اور بیل خود بخود حال جوتتے رہتے کہ جب فصل پکنے کے قریب ہوئی تو آپ فصل اور بیلوں کو چھوڑ کر نامعلوم سمت روانہ ہو گئے اور لوگ آپ کے بیل اور فصل لے گئے۔ ایک دن کچھ اقربا نے شکایت کی تو فرمایا فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔ حضرت سلطان بہو چولستان کے سیر کو گئے۔ دور سے آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو جنگل میں ایندھن کا بوجھ باندھ رہا تھا۔ آپ سیر کرتے کرتے آگے نکل گئے۔ جب کافی دیر کے بعد اسی راہ سے واپس آئے تو وہاں سے ابھی دور ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ درویشوں نے عرض کیا حضور آپ کو کھڑے ہوئے کافی دیر گزر گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر کسی ولی اللہ کا مقبرہ یا روح ہے جس سے نور آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سلطان بہو اس نور کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ایندھن کا گٹھا اس کے پاس پڑا ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس شخص کے سر پر پھیرا تو وہ شخص کچھ لمحے بعد ہوش میں آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کل آپ ہی اس راستے سے جا رہے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہ رہی۔ آپ نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے اور ایک مرتبہ پھر اسے منزل لا مقام پہ پہنچا دیا۔ حضرت سلطان بہو ایک مرتبہ کوہ شمال کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلرگار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر آپ پر حالت جذب طاری ہو گئی۔ آپ پر یہ کیفیت مسلسل 3 دن اور 3 رات تک طاری رہی۔ یہ ایک ویران اور غیر آباد علاقہ تھا جہاں نہ تو کھانے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی پینے کا کوئی انتظام۔ حضرت نورنگ جو آپ کے ہمراہ تھے اور ریاضت و مجاہدہ کے ابتدائی مرحلہ میں تھے وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور بے چینی کی حالت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے بھوک بھوک پیاس پیاس۔ حضرت سلطان بہو نے ان کی فریاد سنی اور مراقبہ سے سر اٹھاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور حضرت نورنگ سے فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت نورنگ نے انتہائی محترمانہ انداز میں عرض کیا سیدی اب تو بھوک اور پیاس برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ حضرت سلطان بہو نے مسکراتے ہوئے فرمایا براد عاشقاں پر شاخ آؤ۔ حضرت سلطان بہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اس وقت پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ایک ڈول لٹک رہا تھا۔ آپ نے حضرت نورنگ سے فرمایا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سلطان بہو نے خود بھی روزہ افطار کیا اور حضرت نورنگ نے بھی روزہ افطار کیا۔ حضرت سلطان نورنگ 30 سال تک حضرت سلطان بہو کی خدمت میں رہے اور ہر سفر میں ان کی خدمت کی۔ بالآخر منظر مقصود کو پایا اور مقام محبوبیت پر فائز ہونے کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان نورنگ کے متعلق فرمایا کہ جہاں عوام پہنچا کھتران بھی وہیں پہنچا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس مقام پر حضرت سلطان بہو پہنچے اسی مقام پر اپنے مرید حضرت سلطان نورنگ کھتران کو بھی پہنچا دیا۔ حضرت سلطان نورنگ کھتران نے اپنے مرشد پاک کی کرامت کو اس خوبصورت شعر میں بیان فرمایا ہے عجب دیدم تماشا شیخ باہو برات عاشقاں بر شاخ آہو، یعنی اے شیخ باہو میں نے عجب تماشا دیکھا کہ عاشقوں کی خوراک ہرن کے سینگ پر تھی۔ حضرت سلطان بہو بکھر تشریف لے گئے اور ایک دن گردنواں کی سیر کے لیے نکلے
اور اکیلے ہی شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ امرا تھے۔ سب سے پہلے آپ بکر سے باہر جانب مشرق میدان چول میں ایک ویران ٹیلے پر پہنچے۔ ابھی آپ نے بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا حمید یہاں سے نیچے اترو، یہ کسی ظالم کا مکان ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو ایک اور جگہ ریت کے میدان میں سوئے اور اپنا سر مبارک حضرت سلطان حمید کے زانوں پر رکھا اور ایک گھڑی آرام کیا، جس سے آپ کا بدن خاک آلود ہو گیا۔ حضرت سلطان حمید کے دل کو بہت قلق ہوا اور دل میں خیال آیا، کاش میرے پاس دنیاوی دولت ہوتی تو آج مرشد کے لیے بستر عطلت اور مخمل کا بنواتا، چونکہ میں مسکین ہوں اس لیے میرے مرشد کا جسم خاک آلود ہوا۔ اتنے میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا حمید تو نے کیا خیال کیا؟ حضرت سلطان امیر الدین نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلطان باہو نے فرمایا حمید آنکھیں بند کر۔ حضرت سلطان حمید نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں کھڑے ہیں جہاں ایک محفل دیبا کے فرش پر آراستہ ہے اور اس میں ایک خوبصورت عورت جڑاؤ زیور اور ریشمی کپڑے پہنے سلطان حمید کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت سلطان حمید نے اسے اشارہ سے کہا یہ ادب کا مقام ہے اور میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں ہوں، تو میرے نزدیک نہ اور دور ہو جا۔ حضرت سلطان حمید نے آنکھیں کھولی تو سلطان عارفین حضرت سلطان باہو نے پوچھا حمید تم نے کیا دیکھا؟ سلطان حمید نے جو کچھ دیکھا تھا عرض کر دیا۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا تو دنیاوی مال و دولت کے نہ ہونے کی اپنے دل میں شکایت اور غم کرتا تھا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے یہ دنیا ہی تو تھی، تو پھر کیوں تم سے قبول نہ کیا؟ اگر اس کو قبول کر لیتے تو مال و دولت تمہارے گھر سے کبھی ختم نہ ہوتی۔ حضرت سلطان حمید نے عرض کیا سیدی میں اللہ کے نور عرفان کا طلبگار ہوں اور مجھے مال و دولت کی حاجت نہیں۔ حضرت سلطان باہو نے سلطان حمید کی بات سنی تو فرمایا حمید فقر محمدی کا اثر تیرے خاندان میں کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا شریک ہے اور ہر جانب موجود ہے، اس کی موجودگی کو ظاہری آنکھ محسوس نہیں کر سکتی بلکہ اس کے لیے باطنی آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ کامل مرشد کی توجہ سے سالک کے اندر عشق حقیقی کی شمع روشن ہوتی ہے اور پھر جب سالک عشق حقیقی کیفیات میں سرشار ہوتا ہے تو وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور پھر اس کا وجود فنا فندہ ہو جاتا ہے۔ سالک مشاہدہ حق میں اس قدر محو ہوتا ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ عشق کی لگن نے ہمارے دن رات کا آرام چھین لیا ہے، اب یہ نہ خود آرام کرتا ہے نہ ہمیں آرام کرنے دیتا ہے۔ جب عشق دل کے اندر جگہ بنا لیتا ہے تو عاشق خداوندی بلند ہمت اور باحوصلہ ہو جاتے ہیں۔ عاشق کی یہی بلند ہمتی اسے توانا اور مضبوط بنا دیتی ہے کہ وہ راہ عشق کی تمام تکالیف کو بخوبی برداشت کرتا جاتا ہے اور اس کے ہر وار کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ عاشق کا کام ہمیشہ عشق کی آگ میں سلگتے رہنا ہے۔ عاشق ہر وقت محبوب حقیقی کی فراق میں اپنے جگر کا خون پیتے رہتے ہیں اور طلب دیدار الہی میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر خوش نصیب چاند ہی ہوتے ہیں جنہیں صحیح معنوں میں عشق حقیقی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے کلام میں جا بجا سچے عاشق کی پہچان اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جب وہ عشق کی آگ میں بھڑکتا ہے تو پھر اس سے منہ نہیں موڑتا، خاص سینکڑوں تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق کو اپنا دل پہاڑ کی مانند مضبوط رکھ کر عشق کی راہ میں چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسے لوگوں کے طعنے بھی سہنے پڑیں تو وہ برداشت کرتا ہے۔ یہی وہ عشق ہے جس کے راز کو بیان کرنے کی وجہ سے منصور بن حلاج کو سولی پر چڑھنا پڑا تھا۔ عاشق کی حقیقی کیفیت آپ یوں بیان فرماتے ہیں آئین عشق دی بھا ہڈاں دا بالن عاشق بے سکیندے ہو گھت کے جان جگر وچ آرا ویک کباب تلیندے ہو سرگردان پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہو ہوئے ہزاروں عاشق باہو پر عشق نصیب کہندے ہو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں اور دن اور رات میں گھڑیاں بھی 24 ہوتی ہیں۔ دن رات میں انسان کم بیش 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جب فقیر صدق کے دل سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو کلمہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کی ہر گھڑی کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح خشک ایندھن سے آگ جلتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے صدق دل سے پڑھنے کی وجہ سے اس پر ہر حرف کے بدلے 1000 علم منکشف ہوتے ہیں اور ہر علم سے 1000 عمل جو کہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذکر سے فقیر عارف باللہ اور مقرب حق ہو جاتا ہے اور اس پر انوار الہی کی بارش ہوتی رہتی ہے اور راز الہی اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مجھے ان احمق اور بے شعور آدمیوں پر
حیرانگی ہوتی ہے جو مردہ دل اور مغرور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور دستے بیت و حکم کے بغیر اور تلقین و تعلیم کی قوت نہ رکھتے ہوئے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ذکر خداوندی کی نصیحت کرتے ہیں تو ان کے مریدوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور ان کا نفس گناہوں کی خواہش کو رد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معرفت خداوندی کے بھید ان پر نہیں کھلتے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کلمہ تو تمام مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن مرد مومن کا کلمہ پڑھنے کا ڈھنگ نرالا ہوتا ہے، اور اس کے کلمے کے اثرات عوام الناس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد مومن کلمے کا ذکر سے اپنے دل کو دھو کر پاک صاف بناتا ہے، اور موت کے وقت بھی کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، اور کلمہ ہی اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، اور قبر میں منکر نکیر کے روبرو جب کلمہ پڑھتا ہے تو اسی کلمہ کی بدولت اس کا معاملہ سنور جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کلمے کو ہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ کسی مقام پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ حضرت سلطان بہو شہر بکر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ حضرت شیر شاہ کا شہرہ عام تھا۔ حضرت شیر شاہ کے ایک مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے بھی اس سلسلہ میں کئی مرتبہ دعا کروائی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب شیخ طیب نے حضرت سلطان بہو کی آمد کی خبر سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ اس وقت آپ کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے شیخ طیب کی بات سن کر فرمایا یہ 2 سیب لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا، اور ان دونوں فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا۔ شیخ طیب نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا حضور میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا؟ حضرت سلطان بہو نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ شیخ طیب خوشی خوشی یہ دونوں سیب لے کر چلے گئے، اور ان سیبوں میں سے ایک سیب قدرے داغدار تھا جسے کسی پرند نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں سیب اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دیے، جن کو ان کی بیوی نے کھا لیا۔ اللہ کی رحمت سے شیخ طیب کے گھر 2 فرزند پیدا ہوئے۔ شیخ طیب نے ایک کا نام سلطان عابد اور دوسرے کا نام سلطان سہارا رکھا۔ سلطان عابد پیدائشی مجذوب تھے اور اسی کی جانب حضرت سلطان بہو نے اشارہ کیا ہے۔